بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو آور چینل اردو اسٹوری سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور لنک دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ پیش خدمت ہے اردو ناول کالے چراغ کا پہلا حصہ۔ پوری زندگی کے تجربے کو نچوڑ بتا دوں آپ کو، ماں اور صرف ماں اس کائنات میں اگر خدا کا کوئی روپ ہے تو ماں کی شکل میں ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے اپنے عکس کو ماں کی شکل میں مجسم کر دیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ماں نہیں تو اولاد ایک کٹی ہوئی پتنگ کی مانند ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ باپ کا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا، زندگی کے سفر میں باپ کا سایہ بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر کسی بد نصیب کی ماں نہ ہو تو شاید اس کا ذہن مربوط نہ ہو پاتا۔ میں کہانی نگار بننے کی کوشش نہیں کر رہا، سیدھی بات بتاؤں آپ کو، میرا نام شعبان علی ہے۔ باپ کا نام رمضان علی تھا، لیکن شعبان اور رمضان میں بڑا فرق ہے۔ رمضان علی بستی علی جا کے ایک معزز بزرگ تھے۔ ان کے والد بھی علی جا بستی کے جامعہ مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے، اور شاید ان کے والد بھی، یعنی یہ کام پشتوں سے چلا آ رہا تھا، اور بہرحال مذہب کے حوالے سے لوگ ہمارے گھرانے کی عزت بھی کیا کرتے تھے۔ ایک بہت انوکھی بات بتاؤں آپ کو، ہمارے خاندان میں خواتین کی بڑی کمی تھی۔ خاندان تھا ہی کیا، مسجد سے مسجد تک بابا صاحب کے 2 صاحبزادے ہوئے، ایک کو سانپ نے کاٹ لیا، دوسرے کو بیوی نے ایک بیٹا پیدا کیا اور پھر طلاق لے کر میکے چلے گئی، تو یہ بیٹے صاحب جو تھے انہوں نے ایک اور بیٹا پیدا کیا، اور یہی پیدائش رمضان علی میرے والد صاحب تھے۔ والد صاحب کی شادی بھی ایک معزز خاندان سے کر دی گئی، اور ان معزز خاتون نے مجھے جنم دیا، اور میں شاید ابتدا ہی سے ایک بد نصیب انسان تھا کہ میری پیدائش کے دوران ہی والدہ صاحبہ نے میری صورت پر لعنت بھیج دی اور مجھ پر تھوک کر اس دنیا سے چلے گئی۔ والد صاحب کو خدا کروٹ جنت نصیب کرے، بس جس طرح بھی انہوں نے میری پرورش کی، ایک ایسا باپ ہی جانتا ہے جس نے اپنی بیوی کے نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے بچے کی پرورش کی ہو۔ خیر صاحب، تو اس طرح شعبان علی عرف شبو وجود میں آئے اور پروان چڑھنے لگے۔ والد صاحب کا کام اللہ کے فضل و کرم سے جدی پشتی تھا اور بڑی خوش اسلوبی سے جاری تھا۔ جمعہ سے لے کر جمعرات تک شام کا کھانا گھروں میں بندھا ہوا تھا۔ کسی دن کہیں سے کھانا آ جاتا تھا۔ دوپہر کو ابا جان تھوڑی بہت دال روٹی پکا لیا کرتے تھے، ورنہ عام طور سے یہی ہوا کرتا کہ رات کو جو کھانا آتا اسی میں سے تھوڑا دوسرے دن دوپہر کے لیے بچا لیا جاتا۔ صبح کا ناشتہ چائے اور پاپے وغیرہ ہوا کرتے تھے۔ میرا مطلب ہے جب میں نے ہوش سنبھالا وہی طریقہ کار دیکھا۔ جامعہ مسجد سے جو تنخواہ ملتی تھی وہ بیشتر ضروریات میں کام آتی تھی۔ بہت سے لوگوں نے کوشش کی اور میرے والد صاحب سے کہا کہ رمضان علی دوسری شادی کر لو، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہوئی ہے، چھوٹے سے بچے کی پرورش بھی ہو جائے گی اور نگہداشت بھی ہو جائے گی۔ تو رمضان علی نے کہا، نہیں بھائی، بیٹی کی سوتیلی ماں لانے کا مقصد یہ ہے کہ دین سے بھی جاؤ اور دنیا سے بھی، نہ اس کے ساتھ انصاف کر سکیں گے نہ اس کے ساتھ، بس اسی طرح ٹھیک ہے، زندگی کٹ ہی جائے گی، اور کاٹ بھی لی اسی طرح زندگی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ان کی زندگی کی کاٹ میں میرا بہت بڑا حصہ رہا، اور میں نے صحیح معنوں میں ان کی زندگی کاٹ کر رکھ دی۔ میرا باپ، آپ کو بالکل صحیح بتا رہا ہوں، ماں ہی ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ اگر میری ماں ہوتی تو شاید میری شخصیت ہی بالکل مختلف ہوتی۔ وہ نہ ہوتا جو تھا، ہوں نہیں ہوں کی بات ذرا بعد میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، کیونکہ ہوں کے بارے میں بتا دوں تو یہ کہانی ختم، پیسہ ہضم۔ نہیں جناب، ایسی بات نہیں۔ غالباً میری عمر اس وقت 11 یا 12 سال تھی جب مجھے یہ احساس ہوا کہ میں اپنے والد کو حد سے زیادہ پریشان کرتا ہوں۔ حرکتیں تو بچپن ہی سے شروع ہو گئی تھیں، اور ان کی وجہ سے رمضان علی صاحب کو بہت پریشانی تھی۔ ہر طرف سے مختلف قسم کی شکایتیں آیا کرتی تھیں۔ لوگ میرے سامنے ہی مجھ پر طعنہ زنی کرتے تھے۔ یہ دیکھو، اسے کہتے ہیں ولی کے گھر بھوت اور بھوت کے ہاں ولی۔ یہ خاندان کتنا نیک نام ہے، اور اس نیک نام خاندان کے یہ سپوت، توبہ توبہ، لڑکا ہے یا شیطان کا شاگرد۔ بیچارے رمضان علی کتنے پریشان رہتے ہیں اس کے لیے۔ تو جناب یہی صورتحال چل رہی تھی۔ مسجد میں کھانا آ جاتا تھا، اور اللہ دے کھانے کو تو بلا جائے کمانے کو۔ کیا پڑی تھی ادھر ادھر کی حرکتیں کرنے کی؟ والد صاحب گھیر کھا کر پڑھانے کے لیے بٹھا دیا کرتے تھے۔ چلے خیر، اب باپ تھے، 1-2 گھنٹے ان کے نام بھی صحیح، اور پھر مجھے اسکول بٹھا دیا۔ اور سنیے، وہ بھی مولوی قیوم کے پاس، کیا چیز تھے، مار پیٹ میں ایکسپرٹ۔
میرا تو خیال ہے کہ کسی زمانے میں وہ اسٹریٹ فائٹر رہے ہوں گے، بچے کو پڑھاتے کم اور مارتے زیادہ تھے۔ لیکن جناب ہم بھی معمولی آدمی نہیں، ہم ایسی ایسی حرکتیں کیا کرتے تھے کہ مولوی صاحب کو بھی چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا تھا۔ غالباً چوتھی یا پانچویں کلاس تھی، ویسے تو یہ اسکول مڈل تک تھا، لیکن ہم نے بس پانچویں کلاس تک ہی پڑھنا مناسب سمجھا۔ اس کے بعد بھلا کون مائی کا لال پڑھا سکتا تھا؟ بستہ لے کر گھر سے نکلتے تھے، بستہ املی کے درخت پر اتنی اونچی جگہ ٹانگ دیا کرتے تھے کہ اسے کسی طرح نقصان نہ پہنچے۔ درخت پر بندر کیا پھرتی سے چڑھتے ہوں گے جس پھرتی سے ہم چڑھتے تھے، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ علی جا میں ہم سے زیادہ تیز رفتاری سے درختوں پر چڑھنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ ایک دفعہ تو ماما جاگیر نے ہمارا فن دیکھ کر کہا، بیٹا میرے ساتھ بھاگ کر چلے گا؟ کیوں؟ گاؤں میں مقابلہ کرنا چاہتے ہو کیا مجھ سے؟ میں نے ماما جاگیر سے کہا، نہیں پاگل، یہ مقصد نہیں، ایسے دوڑنے کو نہیں کہہ رہا، میرا مطلب تو یہ ہے کہ یہاں سے نکل چل میرے ساتھ۔ پھر استاد بنا دوں گا، استاد لاکھوں میں کھیلے گا، لاکھوں میں۔ میں اپنے دو چار دوستوں میں ہی کھیل لیا کرتا تھا، لاکھوں میں کھیل اچھا نہیں لگتا۔ میرا مطلب ہے دولت، دولت دولت خان کی بات کر رہے ہیں؟ اف ہو، ایک تو تیرے پاس ہر بات کا جواب موجود ہے، میں اس موٹے دولت خان کے بات نہیں کر رہا جو ہمیشہ کم تولتا ہے، میں تو مال و دولت کی بات کر رہا ہوں، روپیہ پیسہ نہیں چاہیے۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ ماما جاگیر اصل میں چور تھا، دیواریں کودنا، لوگوں کی جیبیں کاٹنا اور ایسے بہت سے دوسرے کام۔ ایک مرتبہ پولیس گرفتار کر کے لائی تھی، سارا چہرہ نمونہ بنا ہوا تھا، نیلے نیلے ڈیزائن چھپے ہوئے تھے، تفتیش کرنے کے لیے لائی تھی، اور اس وقت میں اتنا سمجھدار ہو چکا تھا کہ یہ سمجھ سکوں کہ ماما جاگیر پولیس کے قبضے میں کیوں ہے۔ کم بخت مجھے بھی چوری چکاری کے راستے پر لگانا چاہتا تھا، لیکن باقی تفریحات کے لیے اگر کوئی الٹا سیدھا کام ہو جائے تو یہ کوئی ایسی بڑی بات بھی نہیں تھی۔ دنیا کی تو کبھی خیر میں نے پرواہ نہیں کی، بھلا دنیا کس کی پرواہ کرتی ہے جو اس کی پرواہ کی جائے، لیکن اس ساری دنیا میں اگر کوئی ایسی شخصیت تھی جس کی میں عزت کروں یا جس کا مجھے خوف ہو تو وہ صرف میرے باپ کی شخصیت تھی۔ رمضان علی میرے بارے میں بہت زیادہ پریشان رہتے تھے۔ پہلے تو وہ مجھے تعلیم دلانے پر مصر رہے اور مسجد میں جمعہ کی نماز میں جو تقاریر کرتے تھے یا ویسے کبھی دنیا کی نیکیوں کی باتیں بتاتے تھے، لیکن میرے لیے انہوں نے ایک مخصوص وقت مقرر کر رکھا تھا جب وہ صرف میرے لیے تقریر کیا کرتے تھے۔ اس تقریر میں صرف یہ ہوا کرتا تھا کہ میں اپنی دنیا برباد کر رہا ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، کچھ بن جاؤ ورنہ کل جب ان کی آنکھیں بند ہو جائیں تو میں کیا کروں گا۔ میں ان کی تقریریں اسی طرح سنتا تھا جیسے مسجد میں ہاتھ باندھ کر ان کی دوسری تقریریں سنتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں کچھ کر لوں، کچھ بن جاؤں، اور میں یہ سوچتا تھا کہ کیا کروں، کیا بنوں۔ دوستوں سے بھی اسی سلسلے میں مشورے جاری رہتے تھے۔ پھر ایک دفعہ کچھ بننے کا موقع ملا۔ ہوا یوں کہ بستی میں میلہ لگا اور میلے میں کارنیوال وغیرہ آیا۔ کارنیوال کے لوگ پہلے سے آ گئے تھے، انہوں نے زمین میں ایک کنواں کھودا اور کنویں کی مٹی سے لپائی کی، اور پھر مختلف کھیل تماشوں کے ساتھ ساتھ ایک جیالے جوان نے اس چوڑے کنویں کے درمیان سائیکل چلانے کا مظاہرہ کیا۔ میرے لیے تو یہ ایک آفاقی مسئلہ تھا، کیا عجیب و غریب بات تھی۔ کنویں کی دیواروں پر سائیکل بجلی کی سی تیزی سے چلتی تھی اور وہ جوان بڑے مزے سے سائیکل پر کرتب دکھایا کرتا تھا۔ میلہ ختم ہو گیا، کارنیوال ختم ہو گیا، لیکن میرے اور میرے دوستوں کے ذہن پر کنویں میں سائیکل چلانے کا سحر سوار تھا۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا، یارو اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے تو اس کنویں میں سائیکل چلانے کی مشق کی جائے۔ سمجھ لو اگر ہم نے اس کنویں میں سائیکل چلا لی تو دنیا ہمارے قدموں میں ہوگی۔ مشق تو تب کی جائے گی نا جب سائیکل ہو ہمارے پاس۔ اصل مسئلہ تو یہی ہے، گاؤں میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے کوئی ہمیں سائیکل دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ پھر کیا کیا جائے؟ میرے ذہن میں ایک تدبیر ہے، میرے ایک دوست نے کہا۔ کیا؟ پگڈنڈی سے علی جانے والے گزرتے ہیں، یہ دوسری بستیوں کے لوگ ہوتے ہیں، اگر ہم وہاں سے کسی کی سائیکل چھینیں تو کیسا رہے؟ تجویز قابل غور ہے، میں نے خود دیکھا ہے پہلی پگڈنڈی پر لوگ سائیکلوں پر جاتے آتے ہیں۔ ہم 4 افراد ہیں، میرا خیال ہے اگر ہم ہمت کریں تو سائیکل حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرا خیال ہے اگر ہم ہمت کریں تو سائیکل حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمت مرداں مدد خدا۔ تو پھر آؤ آج سے کوشش شروع کر دی جائے۔ 3 دن تک گھات لگا کر بیٹھنا پڑا۔ ان 3 دنوں میں 4-5 سائیکل سوار گزرے اور ہم نے یہ اندازہ لگا لیا کہ ہمیں کہاں اور کس جگہ یہ واردات کرنی ہوگی۔ بہرحال پھر اس دن ہم نے فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے آج سائیکل حاصل کرنی ہے۔ درختوں کی ٹہنیاں توڑ کر پگڈنڈی بند کی گئی، چہرے پر کالے ڈھاٹے باندھے گئے اور ہم چاروں جوان ہوشیار ہو کر بیٹھ گئے۔
پھر یہی ہوا، وہ شخص اچھے خاصے تن و توش کا مالک تھا اور اس نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ غالباً سسرال جا رہا تھا۔ سائیکل وہاں پہنچی تو جھاڑیاں راستہ روکے ہوئے تھیں۔ وہ حیرانی سے ان جھاڑیوں کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے مشکوک نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا، مگر اب ایسا بھی نہیں کہ ہم آسانی سے اس کی نگاہوں میں آ جاتے۔ پھر وہ سائیکل کو سٹینڈ پر کھڑا کر کے نیچے اترا اور جھاڑیوں کے پاس پہنچ کر جھاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ اس کے بعد اس نے جھاڑیاں ہٹانا شروع کر دیں۔ بس یہی موقع تھا، میں نے سب سے پہلے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ سائیکل کو سٹینڈ سے اتارا تھا اور اسے لے کر ہوا ہو گیا تھا۔ وہ شخص میرے پیچھے بھاگتا رہا، لیکن بہرحال سائیکل کی اپنی بات الگ ہوتی ہے۔ ایک ہی آدمی سے کام بن گیا تھا، باقی تینوں کو صرف وہاں سے فرار ہونا تھا۔ اور پھر میں بستی پہنچ گیا۔ بستی میں زبانہ قدیم کا ایک پرانا مندر تھا جو تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ منصوبے کے مطابق سائیکل کو مندر میں کھڑا کر دیا گیا، باقی لوگوں کو بھی وہیں پہنچنا تھا۔ چنانچہ میں انتظار کرتا رہا، دل خوشی سے اچھل رہا تھا۔ طے یہ ہوا تھا کہ تھوڑے دن تک یہ سائیکل مندر میں ہم لوگوں کی حفاظت میں رہے گی، اور اس کے بعد جب معاملہ رفع دفع ہو جائے تو پھر سائیکل کو نکال کر اسے کنویں میں چلانے کی مشق کی جائے گی۔ ایک ایک کر کے چاروں دوست مہارت حاصل کریں گے اور اس کے بعد اعلان کر دیں گے کہ کنویں میں سائیکل چلائی جائے گی۔ ٹکٹ 1 روپیہ ہوگا۔ اس کے بعد ہم اپنے سامنے 1 روپے کے بے شمار انبار دیکھا کرتے تھے۔ بہرحال میں انتظار کرتا رہا۔ 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے، یہاں تک کہ تیسرا گھنٹہ بھی گزر گیا، لیکن چوتھا گھنٹہ بڑا سنسنی خیز نکلا۔ چوتھے گھنٹے میں نے دیکھا کہ علی جا بستی کی طرف سے چودھری ریاض 6-7 آدمیوں کے ساتھ آ رہے تھے۔ سب سے آگے شفیقہ تھا، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، منہ سوجا ہوا تھا، ایک آنکھ ٹیڑھی ہو گئی تھی، لنگڑا کر چل رہا تھا، اور شفیقے کا باپ اس کی گردن میں رسی ڈال کر اسے مندر کی جانب گھسیٹ رہا تھا۔ شفیقہ ہم چاروں میں سے ایک تھا جو اس ڈاکہ زنی میں شریک تھے۔ ارے باپ رے باپ، میرے منہ سے نکلا۔ کمبخت، شفیقہ پکڑا گیا اور اب سائیکل کی برآمدگی ہونے والی ہے۔ اس آدمی کو بھی دیکھ لیا تھا میں نے جو سائیکل کا مالک تھا۔ بس اس کے بعد عقل کا تقاضا یہی تھا کہ جتنی قوت سے دوڑا جا سکتا ہے مندر کے پچھواڑے دوڑا جائے۔ سائیکل تو خیر ان لوگوں کو مل ہی جائے گی، مگر منصوبہ ناکام ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد تقریباً 10 دن تک رمضان علی صاحب سے چھپنا پڑا تھا۔ روٹی پانی بھی بس کہیں نہ کہیں سے اسی طرح مل جاتی تھی، کہیں کھیت سے بھٹے توڑ کر کھا لیے۔ البتہ رمضان علی کو یہ بات معلوم تھی کہ رات کو مسجد کے پچھلے حصے میں آ کر سو جاتا ہوں۔ ایک دفعہ میں نے رمضان علی صاحب کا سایہ بھی دیکھا تو وہاں پھر اس کے بعد رمضان علی صاحب میرے پاس پہنچ گئے۔ اب ایک کیوں اپنی زندگی برباد کر رہا ہے؟ جو کر چکا ہے اس کا داغ میرے ماتھے پر لگ گیا، کیا کہوں اور کیا نہ کہوں۔ ابا بس ایک دفعہ معاف کر دو، میں نے موقع غنیمت دے کر کہا۔ شفیقہ اور میرے باقی 2 دوستوں کے والدین تو انہیں معاف کر چکے تھے، اکیلا میں ہی رہ گیا تھا۔ بہرحال ابا کے لیکچر بڑی سعادت مندی سے سنے اور دل میں فیصلہ کیا کہ بھلا اب معافی کی کیا گنجائش ہے کہ میرے اندر کوئی برائی باقی رہ جائے۔ نماز بھی باقاعدگی سے پڑھنی شروع کر دی تھی۔ چند روز کا معاملہ تھا، ابا راضی ہو جائیں، باقی سب خیریت ہے۔ غرض یہ کہ ساری باتیں چل رہی تھیں۔ کنویں میں سائیکل چلانے کا منصوبہ تو فیل ہو چکا تھا، لیکن دوستوں نے ایک اور تجویز پیش کی، وہ یہ کہ رسی پر چلنے کی مشق کی جائے۔ اب یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، ایک چھوٹی سی رسی ہی چاہیے، کسی کی چارپائی کے ادوان سے بھی کام چلایا جا سکتا ہے۔ رسی درختوں کے بیچ میں باندھ کر اس پر چلنے کی مشق کر لی جائے۔ یہ چیز بھی ہم نے کارنیوال ہی میں دیکھی تھی۔ وہ تو بڑی دبلی پتلی خوبصورت سی لڑکی تھی جو ایسے رسی پر چلتی تھی کہ ایک لمبا سا بانس ہاتھ میں لے لیا کرتی تھی جس سے اپنے آپ کو بیلنس رکھنا تھا۔ اس بار شفیقے نے اس سلسلے میں پہل کی۔ ذمہ دار کے باغ میں چارپائی ہوا کرتی تھی، مالی اکثر درخت کے نیچے سو جایا کرتا تھا۔ بہرحال مالی کے آنکھ بچا کر چارپائی کے ادوان کھول لی گئی اور پھر اسے کافی دور پہلے سے منتخب شدہ درختوں کے گرد باندھ لیا گیا۔ شفیقے نے پہلی ٹرائی کی۔ پہلی ہی ٹرائی میں ہمارا مستقبل کھڈے میں جا گرا۔ شفیقے کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اور اس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ اندازہ ہوا کہ اس طرح کام نہیں بنے گا۔ یہ سب کچھ انہی سرکس والوں کا کام تھا۔ سو پورا کر گئے، ہمیں کچھ اور کرنا ہوگا۔ شفیقہ کی ٹانگ ٹوٹ جانے پر خاصی گڑبڑ ہوئی تھی، بلکہ ذمہ دار صاحب نے مالی کی چارپائی سے ادوان کھولنے کے الزام میں شفیقہ کے باپ کو پکڑ کر بلوا لیا تھا اور اس کی خاصی پٹائی کرائی تھی۔ ساری بات کھل گئی تھی۔ شفیقہ نے بتا دیا تھا کہ کون کون ساتھ تھے۔ چنانچہ اچھی خاصی لے دے ہوئی مولوی صاحب سے بھی کہا گیا کہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں یہ سب کچھ کیا ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی چلی گئیں۔ پھر وقت نے ایک اور کروٹ بدلی۔ میں عمر کی اس منزل میں تھا جب بقول رمضان علی صاحب
قبلے کا لڑکے دیوار میں پاؤں مارتے ہیں تو پانی نکل آتا ہے۔ ایک مرتبہ ان کی اس ہدایت پر بھی عمل کر کے دیکھا تھا۔ جس دیوار میں لات ماری تھی اس کا تو کچھ نہیں بگڑا، البتہ ایڑی کی ہڈی میں اتنی زور کی چوٹ آئی تھی کہ ہفتوں سیدھا چلا نہیں جاتا تھا۔ ساری کی ساری باتیں غلط، اور پھر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پھر وقت نے کروٹ بدلی۔ اچانک ہی رمضان علی صاحب بیمار ہوئے اور اس کے بعد کوئی 1 ہفتہ بیمار رہ کر ان کا انتقال ہو گیا۔ ماں تو خیر پہلے ہی نہیں تھی، تصور بھی نہیں آتا تھا۔ کبھی ماں کا باپ بہت شفیق اور مہربان تھے، 3-4 دن تک ان کی یاد میں روتا رہا۔ یار لوگ کھلاتے پلاتے رہے، ضد کر کے کھانا کھلایا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد لوگوں نے بھی بے اعتنائی اختیار کر لی۔ دوست احباب کچھ تھے، کچھ کہیں محنت مزدوری کے لیے چلے گئے تھے۔ ایک بار شفیقہ اپنے ایک کزن کے ساتھ شہر جا رہا تھا تو کسی نے کہا تھا کہ سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے۔ اب یہ ظفر صاحب کون تھے اس کا تو مجھے علم میں نہیں تھا، لیکن بہرحال یہ محاورہ ضرور ذہن میں تھا کہ سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے۔ خیر جناب، مسجد کے حجرے میں وقت گزر رہا تھا، لیکن کوئی 8-10 دن ہی ہوئے تھے رمضان علی صاحب کے انتقال کو کہ میں پہلی جمعرات خالی گئی، کوئی مسجد میں روٹی نہیں لایا۔ میں بڑا حیران ہوا، گھر میں جو تھوڑا بہت تھا اسی سے کام چلایا۔ جمعے کو بھی کوئی نہیں آیا، پھر اتوار پیر بھی اسی طرح گزر گئیں تو میری حیرت انتہا کو پہنچ گئی کہ یہ لوگوں کو کیا ہوا ہے۔ نمازی مسجد میں نماز ادا کرنے آتے تھے، انہی میں سے کوئی امامت بھی کر لیتا تھا۔ بہرحال 7واں دن تھا، پورا ہفتہ خالی گیا تھا۔ بات میری سمجھ میں آہستہ آہستہ آنے لگی۔ پہلے تو لوگ مؤذن صاحب کے لیے کھانا لاتے تھے، اب ابا دنیا میں نہیں رہے تھے تو کون کھانا دینے کے لیے آتا؟ بڑا پریشان ہوا، کہیں سے بھی 2 روٹی کا سہارا نہ تھا۔ ہٹا کٹھا آدمی بھلا کسی سے کیا کہتا کہ بھائیو یہ میرا رزق کیوں بند کر دیا؟ لوگ منہ پھٹ بھی ہوتے ہیں، کہہ دیتے کہ میاں محنت مزدوری کرو اور کھاؤ، یہ عمر خیرات کے کھانے پر پلنے کی تو نہیں۔ وہ تو رمضان علی صاحب کا دم تھا کہ ان کے حصے میں تمہیں بھی 2 روٹیاں مل جاتی۔ ایک ہی ترکیب سمجھ میں آئی اس دن۔ ساری رات بھوک سے جاگتا رہا، اس لیے نیند ہی نہیں آئی، ورنہ فجر کی نماز میں تو شاید کبھی شریک بھی نہیں ہوا تھا۔ اس دن صبح ہی صبح مسجد کے مینار پر چڑھا۔ اللہ کے فضل سے اذان تو آتی تھی، پوری اذان دی تو نمازی مسجد میں آنے لگے، لیکن نماز پڑھانا نہیں آتی تھی، بس اذان دے کر خاموش ہو گیا۔ لوگوں نے نماز پڑھی، پھر ایک بزرگ نے مجھے حجرے سے نکال لیا۔ میاں صرف اذان دینا سیکھی ہے، نماز پڑھانا آتی ہے؟ شرمندگی سے میری گردن جھک گئی تو ان بزرگ نے کہا، آئندہ ایسی جرت نہ کرنا، یہ مذہبی معاملات ہیں، لوگ تمہاری ہڈیاں توڑ دیں گے۔ اس مسجد اور ممبر تک پہنچنے کے لیے بڑی ریاضت کرنا پڑتی ہے۔ مولوی رمضان علی صاحب نے دنیا میں نیکیوں کے بہت سے کام کیے ہیں، لیکن افسوس اپنی اولاد کے لیے وہ کچھ کر کے نہیں گئے۔ تمہیں بھی اگر دینی تعلیم مل جاتی تو ہم خوشی سے تمہیں اس ممبر پر خوش آمدید کہتے، کیونکہ بہرحال رمضان علی صاحب کا شجاع نسب بالکل پاک صاف تھا۔ یہ تو اور مشکل پیش آ گئی، خاصی لے دے ہو گئی، یہاں تک کہ چودھری صاحب نے فیصلہ کیا کہ فوراً کسی مولوی کو مسجد میں لا کر رکھا جائے اور حجرہ خالی کرایا جائے۔ چودھری صاحب کا حکم بہت بڑی بات تھی، وہی ہوا، حجرہ خالی کرنا پڑا۔ مجھے بھی پنچایت میں پیش کیا گیا اور بڑی مشکل پیش آ گئی تھی جواب دینے میں۔ خیر باقی باتیں تو اپنی جگہ تھیں، لیکن اب تو بے گھر بھی ہو گیا تھا۔ غرض یہ کہ وقت اس طرح گزرتا رہا اور اس کے بعد ایک بزرگ نے مشورہ دیا کہ میاں بستی چھوڑ دو، بستی کے بہت سے نوجوان باہر جا کر کام دھندے پر لگ گئے ہیں، تم بھی کوئی کام دھندا تلاش کرو۔ بس جناب ذہن پر لگ گئی اور فیصلہ کر لیا کہ اب یہاں سے باہر نکل آ جائے۔ اس نگر میں اب اپنی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ وقت گزرتا رہا اور اس کے بعد باہر نکل کھڑا ہوا۔ پہلی بار بستی سے باہر جا رہا تھا، ذہن میں نہ جانے کیا کیا خیالات تھے۔ دنیا بہت کم دیکھی تھی، لیکن کسی کا یہ کہنا کہ دنیا عقل سے زیادہ بڑی نہیں اور ساری دنیا عقل میں سمٹی ہوئی ہے، ہوشیاری سے کام لیا جائے تو زندگی بن سکتی ہے۔ بہرحال مختلف کیفیات کا شکار تھا۔ بستی سے باہر جانے والے راستوں پر سفر کرتا اور آہستہ آہستہ رات ہو گئی۔ ہر طرف ہو کا عالم، جنگل بیابان، گدڑوں کی آوازیں ابھر رہی تھیں، آنکھیں بھر آئیں، دل اداس ہو گیا۔ بستی سے بچپن کی یادیں وابستہ تھیں، وہی ہوش سنبھالا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، ایک بار پھر آؤں گا اس بستی میں اور کچھ بن کر ہی آؤں گا۔ کچھ بننے کا راستہ ذہن میں نہیں تھا، چنانچہ سفر کرتا رہا اور بالآخر تھک گیا۔ پھر ایک جگہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ نیند بھی آ گئی، لیکن دوسری صبح بے حد اداس تھی۔ کھیت تھے نہ درخت، سنگلاخ چٹانیں، بنجر درخت، چھٹی کا دودھ یاد آ گیا، اور کچھ نہ ملے سورج سے پناہ تو ملے۔
ذرا سی دیر میں زبان باہر نکل آئے گی۔ سورج صبح کو نکلا تھا لیکن بتا رہا تھا کہ دوپہر تک وہ پورے بدن کا پانی پسینے کی شکل میں نچوڑ دے گا۔ رفتار تیز کر دی، کوئی پناہ گاہ ضرور ملنی چاہیے۔ خدا خدا کر کے دوپہر سے پہلے ایک باغ نظر آیا اور رفتار تیز کر دی۔ باغ میں پہنچا تو پھل بھی نظر آئے۔ درختوں پر چڑھنے کا ماہر تھا۔ کتنا ہی اونچا درخت ہو، میری گرفت سے بھلا کہاں دور جا سکتا ہے۔ چنانچہ پھل توڑ کر کھایا اور گردن اٹھائی تو اپنے سامنے ایک لڑکے کو کھڑے پایا۔ لڑکا ہی کہہ سکتا ہوں، نوجوان کہہ لیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ کڑی نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، کیوں، کیا ہو رہا تھا؟ جو ہو رہا تھا تم نے دیکھ لیا ہے کیا؟ ہاں ہاں دیکھ لیا ہے۔ باپ کا باغ سمجھا ہے کیا تم نے؟ سمجھ رہے ہو نا، امام دین کا باغ ہے یہ۔ امام دین؟ امام دین کون ہے؟ میں نے سوال کیا۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ امام دین ہم ہیں۔ تم نے پھل کیوں توڑے؟ بھوک لگی تھی یار، میں نے ہٹ درمی سے کہا۔ مسافر ہو؟ پکے مسافر ہیں، لگ نہیں رہے شکل و صورت سے۔ کیا نام ہے تمہاری بستی کا؟ بستی علی جاہ۔ بس یوں سمجھ لو دوست کہ زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، اپنی بستی چھوڑ کر آ گئے ہیں، اب سوچا ہے کوئی نیا نگر بسائیں گے۔ میں نے نہ جانے کس جذبے کے تحت کہا۔ چلو پھر جان بچاؤ، آ جاؤ جلدی آ جاؤ۔ غلط وقت میں باغ میں گھسے ہو، وہ دیکھ وہ آ رہا ہے، لڑکے نے کہا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کچھ سوچے سمجھے بغیر دوڑ پڑا۔ میں نے بھی دوڑ لگا دی۔ کافی دور جانے کے بعد اس نے دم لیا۔ میں نے کہا، کیا بات ہوئی؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ دوڑ اچھی ہے تمہاری، اگر تم اتنی تیزی سے نہ دوڑتے تو بات فوراً سمجھ میں آ جاتی۔ یار کچھ بتاؤ گے بھی یا پھر ایسی الٹی سیدھی ہانکتے رہو گے؟ میں نے درخت میں سائے میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ بڑے بھائی، وہ امام دین کا باغ تھا اور امام دین کو تم نہیں جانتے، گاؤں کا سب سے تگڑا پہلوان ہے۔ زندگی میں ایک بار جس نے اس کے ہاتھ سے مار کھا لی وہ زندگی بھر نہیں بھولتا۔ ہم بھی پٹ چکے ہیں اس کے ہاتھوں سے، مگر بات ہوئی کیا؟ ہم نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر پھل کھائیں گے تو امام دین کے باغ کے، ورنہ کھائیں گے ہی نہیں۔ بس سمجھ لو پہلی بار مار کھانے کے بعد یہ قسم کھائی تھی۔ مگر امام دین بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو تم امام دین نہیں ہو؟ نہیں۔ اب جب کہ یاری ہو گئی ہے تو ہمیں تم بتا دو کہ اپنا نام۔ شیر علی ہے۔ ہمارا قصور نہیں ہے اس میں، شیر ویر سے ہماری کوئی دوستی نہیں، نہ ہم شیر ہیں، بس یوں سمجھ لو ماں نے نام رکھ دیا ہوگا۔ آدمی سمجھدار معلوم ہوتے ہو، کرتے کیا ہو؟ پھل کھاتے ہیں، بھٹے لگاتے ہیں، چنے تیار ہوتے ہیں تو کچے چنے کھاتے ہیں، بس اور کیا کرنا ہے۔ ویسے تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا پروگرام ہے؟ کون سا نگر بسانے جا رہے ہو؟ یار کوئی دھندے پانی کا بندوبست ہو جائے تو یہیں رہ پڑیں گے۔ تو کیا کرتے ہو؟ محنت مزدوری کے علاوہ سب کچھ۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر میں کیا کروں؟ پارٹنرشپ، شیر علی بولا۔ کس کام میں؟ بس ایک آئیڈیا ہے اپنی کھوپڑی میں، کام کے آدمی کی تلاش تھی، تم کچھ نظر آ رہے ہو، اور پھر ہو بھی دوسری بستی کے رہنے والے۔ اگر بات بن گئی تو سمجھ لو چاندی ہی چاندی ہے، نہیں تو کچھ اور سوچیں گے۔ آئیڈیا کیا ہے؟ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شیر علی میرے لیے بڑے کام کی چیز ثابت ہو سکتا ہے۔ شیر علی سرگوشی کے انداز میں مجھے اپنا آئیڈیا بتانے لگا اور میرا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ میں نے پرمسرت انداز میں پوچھا، کیا یہ سب کچھ ممکن ہے شیر علی؟ شیر سے دوستی ہوئی ہے تمہاری، کیا سمجھے؟ سب کچھ ہی ممکن ہے، میں تمہیں بتاؤں۔ میری ماں بستی والوں کے رشتے کراتی ہے، اور رشتے کرانے والے کوئی معمولی ہستی نہیں ہوتی، زبان کی مار مارتی ہے اور زبان کا مانگا کھاتی ہے۔ مگر سوچ لو، آدھے آدھے کا سودا ہوگا، 100% ہوگا، لیکن اس کام میں وقت تو کافی لگ جائے گا۔ بالکل لگے گا، لیکن اپن تمہیں ایک آفر کر سکتے ہیں۔ اس دوران جب تک کام نہ ہو جائے روٹی پانی فری، کپڑوں کا بھی بندوبست ہو جائے گا۔ اس سے اچھی کیا بات ہو؟ تم سمجھ لو کہ ہم بھی یاروں کے یار ہیں۔ میں نے بڑی گرم جوشی سے شیر علی سے ہاتھ ملایا اور اس کے بعد ہم دونوں میں پکی دوستی ہو گئی۔ اس کے بعد اس کاروبار کے لیے لوکیشن تلاش کی جانے لگی۔ قبرستان نزدیک تھا اور اس سے کچھ فاصلے پر سلاٹر ہاؤس، جہاں لنگڑے لولے بیمار جانور ذبح کیے جاتے تھے اور یہیں سے گوشت بستی میں جاتا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک مناسب جگہ پسند کر لی گئی، جسے بہرحال ایک نامعلوم بزرگ کا مزار بنا دیا گیا۔ منصوبہ مکمل تھا، میرے بال پہلے ہی لمبے تھے، البتہ داڑھی بڑھنے میں کچھ وقت لگا تھا۔ اس دوران شیر علی ایک خاص قسم کی قبر کھودنے میں مصروف رہا۔ آہستہ آہستہ وہ سارا سامان جمع کرتا جا رہا تھا۔ اس جگہ لمبی لمبی ٹہنیوں سے ایک احاطہ بنا دیا گیا، جس میں دروازہ بھی رکھا گیا۔
جگہ چونکہ عام راستے پر نہیں تھی، اس لیے بستی والوں کو ابھی تک اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا، اور آخرکار خانقاہ مکمل ہو گئی۔ سارے کام منصوبے کے مطابق ہو رہے تھے۔ میں بھی مطمئن تھا کہ چلو ایک اچھا ذریعہ معاش ہاتھ آیا۔ اب یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے، اور میرا یہ سفر اب ظفر کی طرف جا رہا تھا۔ جب ساری تیاری مکمل ہو گئی تو شیر علی نے اپنی نوٹنکی شروع کر دی۔ ساری رات اس نے اپنے گھر میں خوب توڑ پھوڑ کی۔ اس کی ماں جو رشتے کرانے والی تھی اور جس کا نام بشیرن تھا، حیران رہ گئی۔ شیر علی چھت پر چڑھ گیا اور اس کے بعد اس کی دل دہلا دینے والی باتیں سنائی دی جانے لگیں۔ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، چنانچہ بیچاری بشیرن سخت پریشان ہو گئی۔ شیر علی جو بڑی منتوں مرادوں سے پیدا ہوا تھا، اسے کیا ہو گیا؟ محلے بھر میں کوہرام مچ گیا، اور شیر علی نے خوفناک آواز میں بتایا کہ اس کا نام شیر علی نہیں بلکہ رحمان علی جن ہے۔ یہ الفاظ سن کر تو شاید ساری بستی میں ہی مصیبت آ گئی۔ بہرحال جن کافی دیر تک شیر علی پر رہا اور اس کے بعد وہاں سے واپس چلا گیا، لیکن اس نے دوسری رات آنے کا وعدہ کر لیا۔ دوسری رات پھر پہلی رات سے زیادہ خوفناک تھی۔ شیر علی کی آواز بدل گئی تھی، گردن پھول گئی تھی، آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ بیچاری بشیرن بھاگی بھاگی مسجد کے مولوی صاحب کے پاس گئی۔ بستی والوں کو تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ شیر علی پر جن آ چکا ہے، چنانچہ بستی کے واحد مسجد کے مولوی محسن علی بمقابلہ رحمان علی آ گئے تھے۔ انہوں نے شیر علی کے سامنے آ کر کہا، میاں خلق خدا کو کیوں پریشان کرنے آئے ہو؟ تمہاری دنیا الگ ہے، ہماری دنیا الگ۔ جاؤ تم اپنی دنیا کا راستہ لو، اس بچے کو چھوڑ دو۔ جواب میں رحمان علی جن مولوی صاحب کی گردن پر زوردار مکہ مارا اور مولوی صاحب منہ کے بل نیچے جا پڑے۔ اس کے بعد آگے کا عمل نہ پڑھا جا سکا، اور وہ بمشکل تمام سنبھل کر بشیرن سے بولے، بی بی کسی بڑے عمل کو دکھاؤ، یہ جن میرے بس کا نہیں، میں جمعہ کی نماز میں دعا کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ تیسری رات بھی وہی ہنگامہ ہوا۔ محلے والے سب لوگ سہمے ہوئے تھے۔ جن کا معاملہ تھا کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسی عالم میں شیر علی نے اپنا کام کا آغاز کر دیا۔ وہ کہنے لگا، دیکھ شبان علی، میرے معاملے میں ٹانگ مت اڑا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ کھول دے رسیاں، کھول دے میری، میں کہتا ہوں کھول دے۔ وہ اس طرح ہاتھ پاؤں چلانے لگا جیسے کوئی اسے رسیوں سے باندھ رہا ہو۔ پھر وہ گھر سے چلا آیا۔ بشیرن بیچاری روتی پیٹتی پیچھے چلی تو بہت سے ہمدرد بھی ساتھ ہو لیے۔ کچھ تو اسے قبرستان کا رخ کرتے دیکھ کر راستے ہی میں بھاگ گئے، لیکن کچھ ایسے تھے جنہیں بشیرن سے ہمدردی تھی۔ وہ بشیرن اور شیر علی کے پیچھے پیچھے اس نومولود خانقاہ تک پہنچ گئے جسے شاید انہوں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہاں میں ان کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ شیر علی اس قبر کے پاس آ کر سر پٹکنے لگا اور زور زور سے چیخنے لگا، چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دے، دیکھ مجھے چھوڑ دے شبان علی، میری رسیاں کھول دے، کیوں بلایا ہے مجھے؟ میں نے تجھے کہا تھا نا رحمان علی کہ یہ بستی میری پناہ میں ہے، یہاں کسی بچے کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میری رسیاں کھول دو شاہ جی، اب نہیں آؤں گا، میں اب نہیں آؤں گا، ایک دفعہ میری رسیاں کھول دو۔ قسم کھا ان 7 قبروں کی جو زمین پر ہیں نہ آسمان پر، قسم کھاتا ہوں اب نہیں آؤں گا، ایک بار چھوڑ دو شاہ جی۔ جا بھاگ جا، اس غریب بیوہ کے اکلوتے بیٹے کو ستاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ میں نے پرجلال انداز میں کہا، اور شیر علی آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ لوگ دنگ کھڑے ہوئے تھے، اور پھر میں آگے بڑھا اور میں نے مٹی کے پیالے میں مٹکے میں سے پانی نکالا اور شیر علی کے اوپر چھڑکتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے لے جاؤ بہن، اپنے بیٹے کو لے جاؤ، اب یہ ٹھیک ہے۔ بس اس کے بعد کیا تھا، بشیرن میرے قدموں میں گر پڑی۔ بہت سے لوگوں نے یہ منظر دیکھا تھا، چنانچہ میری شہرت کیوں نہ ہوتی۔ بستی بھر میں لوگ اس خانقاہ اور اس خانقاہ کے مجادر شبان علی کے تذکرے کرتے پھر رہے تھے۔ بہت ہی کم سن تھا، لیکن جس کے سامنے رحمان علی جن ایسے دم دبا کر بھاگا تھا کہ دیکھنے والے دیکھتے کے دیکھتے ہی رہ گئے۔ پھر خود بشیرن کی بھی معمولی شخصیت نہیں تھی، جیسا کہ شیر علی نے بتایا تھا کہ اس کی ماں بستی کے ہر گھر کی خبر رکھتی ہے اور پوری خبر رساں ایجنسی ہے۔ بس جناب، اس کے بعد عقیدت مندوں کے ریلے خانقاہ کی طرف آنے لگے۔ اس پوری خانقاہ کے ارد گرد کی صفائی کی گئی، پودے لگائے گئے، اور اس کے بعد نظر و نیاز کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لوگوں نے شابان علی شاہ کے لیے اپنی خدمات وقف کر دیں اور صحیح معنوں میں میرے عیش ہو گئے۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سفر اس طرح وسیلہ ظفر ہوگا، بلکہ اب میں یہ سوچتا تھا
کہ ابا حضور نے صرف ایک مسجد کے ممبر پر زندگی گزار دی۔ ایک دن کی روٹی جو کہ بالکل ہی معمولی سی ہوا کرتی تھی آ جاتی تھی، اس میں زندگی گزار دی۔ کاش وہ یہ دیکھتے کہ ان کے بیٹے نے کس طرح کام کا آغاز کیا ہے۔ بہرحال ہمارے عیش ہو گئے۔ شیر علی بھی اپنے اس عمل پر بے پناہ خوش تھا اور میری بڑی تعریف کرتا تھا کہ اصل بات میری ہے جس نے یہ سب کچھ سنبھال لیا۔ بستی کے بہت سے لوگوں کو میری ذات بابرکت سے فیض پہنچا اور جو ناکام رہے انہوں نے ناکامی کو تقدیر سمجھ لیا۔ مجھے اب اس کاروبار کے بہت سے گر خود بخود آ گئے تھے۔ میں لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ شفا دینے والی ذات خداوند عالم کی ہے، دعا کرنا اس گنہگار کا کام ہے۔ اگر کسی کی حاجت پوری نہ ہو تو وہ اس گنہگار کو قصوروار نہ کہے۔ سیدھا سادہ کام تھا، کوئی لاگ لپٹ نہیں تھی۔ کسی کا کام بن گیا تو شاجی زندہ باد، اور نہ بنا تو اللہ کی مرضی۔ ہاں، کچھ کرامات ایسی تھیں جو عقیدت کو قائم رکھے ہوئے تھیں، اور اس کا روح رواں شیر علی تھا جو بستی بھر کی خبر رکھتا تھا، بلکہ اب یہ اس کا کام ہو گیا تھا۔ یہ خبریں وہ حاصل کرتا اور خفیہ راستے سے میرے پاس پہنچ جاتا، اور پھر مجھے یہ پتہ چل جاتا کہ کس کے ہاں کیا ہو رہا ہے اور کون میری جانب رخ کرنے والا ہے۔ جب کوئی حاجت مند میرے پاس آتا تو میں اسے اس کی حاجت کے بارے میں اس سے پہلے بتا دیتا، اور ظاہر ہے اس کے بعد لوگوں کی حیرانی انتہا کو کیوں نہ پہنچتی۔ دال روٹی کے بجائے گوشت روٹی خوب چل رہی تھی، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ منو سلوا اترتا تھا۔ صحت بھی بہترین ہوتی جا رہی تھی، بہت سی باتیں اب ذہن سے اتر گئی تھیں۔ علی جا بستی کا تو اب خیال بھی نہیں آتا تھا۔ یہاں کیا کمی تھی؟ ایک طرح سے عمر بھر کے لیے روٹیوں کا بندوبست ہو گیا تھا، لیکن دانہ گندم کے مضر اثرات عمدہ صحت اور اچھی زندگی کے بعد دوسرے احساسات کو جلا دیتے ہیں۔ تجارت کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے۔ عقیدت مندوں میں خواتین بھی تھیں اور لڑکیاں بھی۔ ان کی کھنک دار آواز اور شوخ باتیں میرے دل کو گدگدانے لگیں۔ بستی کا کھاتا تھا، سب کا بزرگ تھا، اس لیے کسی لڑکی بالی پر نظر ڈالنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس کے بعد ذلت اور ٹھوکروں کے علاوہ اور کچھ باقی نہ رہتا۔ لیکن اس کمبخت دل کا کیا کرتا جو ہر حسین چہرے کو دیکھ کر تڑپنے لگتا، اور اس کی مانگ بڑھتی جا رہی تھی۔ ساری آسانیاں فراہم ہو گئی تھیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اب دل کا دلدار کیسے ہاتھ آئے۔ بہرحال اس سلسلے میں تو شیر علی کو بھی رازدار نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ انسان کا بچہ ہے، کچھ کر بیٹھا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ آدھا چڑھاوا اپنے باپ کی ملکیت سمجھ کر لے جاتا تھا، یہ بھی تمام عمر کا تاوان تھا۔ بستی والے بیچارے تو صرف اتنا ہی کر سکتے تھے کہ 2.5 آنے سے لے کر 1.25 روپیہ تک چڑھا دیں، اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ جمعرات کو۔ ان کی اپنی ہی آمدنی کتنی تھی؟ چنانچہ روٹی تو خیر اچھی مل جاتی تھی، لیکن باقی پیسے بہت کم جمع ہوتے تھے، اور جو جمع ہوتے تھے اس میں سے آدھے شیر علی کے ہوتے تھے۔ بہرحال یہ سارا چکر چل رہا تھا، اور میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ زندگی کے معاملات ویسے تو بہت پرسکون تھے۔ وقت گزرتا رہا اور آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع ہوتے رہے، لیکن بہرحال یہ صورتحال بھی بری نہیں تھی۔ کوئی اور ضرورت تو اب باقی نہیں رہی تھی، لیکن دل کی یہ نئی مانگ بہت پریشان کر رہی تھی، لیکن اس کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک دن احساس کے درخت میں آگ لگ گئی۔ شعلہ دکھانے والی ذات گلنار بیگم کی تھی۔ گلنار بیگم اصل میں بشیرن کی رشتہ دار تھیں اور دوسری بستی میں رہتی تھیں۔ کافی عرصے سے اس کی طبیعت خراب تھی، اور بشیرن کی بہن یعنی اس کی ماں کا خیال تھا کہ کسی چیز کا سایہ ہو گیا ہے۔ یہ بات جب بشیرن کو پتہ چلی تو اس نے بہن کو اپنے پاس بلوایا اور کہا، اے بوا، اسے کہتے ہیں گھر میں درخت لگا ہے اور تم سائے کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی ہو، فوراً آ جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بہرحال یہ سن کر بشیرن کی بہن اپنی بیٹی گلنار کو لے کر بشیرن کے پاس آ گئی۔ بشیرن تو عقیدت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اکلوتے بیٹے کا کام ہو گیا، اور پھر پوری بستی والے الگ یہ خبریں سناتے رہتے تھے کہ شاہ صاحب کا کوئی جواب نہیں۔ بہرحال گلنار خانقاہ پہنچ گئی۔ ہم نے لوگوں سے ملاقات کا ایک خاص طریقہ اختیار کر رکھا تھا۔ ساکھ بحال رکھنے کے لیے تو تھوڑی دیر تک میں نے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور گلنار کی بیماری کے بارے میں سنتا رہا۔ گلنار پر کسی کا سایہ ہو سکتا تھا، اس کے ٹخنوں تک زلفوں کے سائے میں تو دل والوں کے گروہ گم ہو سکتے تھے۔ چنانچہ ہم پر گلنار کا سایہ ہو گیا۔ ہم نے جب اسے دیکھا تو دل و دماغ میں آگ لگ گئی۔ آہ، ایسا حسین وجود جسے دیکھ کر دل کی دنیا برباد ہو جائے۔ بمشکل تمام میرے منہ سے آواز نکلی، خداوند عالم شفا دے گا، کسی حکیم کو دکھانا ضروری ہے۔ روحانی علاج ہم کریں گے اور جسمانی علاج کسی حکیم سے کروائیے، اور اس میں غفلت مت کیجیے گا۔ اس سے قبل میں نے کسی اور کو ایسا مشورہ نہیں دیا تھا،
لیکن گلنار کی بات ہی اور تھی۔ گلنار کو میں ہر طرح صحت مند دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کا سحر خود میرے اوپر طاری ہو گیا تھا۔ میں جس طرح لوگوں کا علاج کرتا تھا اس سے واقف تھا، لیکن کم از کم اس حسین وجود کو جو اب میری زندگی کی مالک بن گئی تھی کوئی غلط مشورہ نہیں دے سکتا تھا۔ البتہ میں نے اسے دوسری جمعرات کو دوبارہ بلایا تھا۔ پھر میری یہ دوسری جمعرات جنگل میں منگل کا باعث بن گئی۔ دوسرے عقیدت مند بھی جمع ہو جاتے تھے، اس لیے جی بھر کر دیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ منگل کے انتظار میں جنگل پڑا رہتا تھا اور منگل کو یہ جنگل منگل ہو جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی میری سوچ کے دھارے بھی بدلتے جا رہے تھے۔ اب میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ ساری زندگی اس طرح گزار دینا کہاں کی دانش مندی ہے۔ دنیا بہت وسیع ہے اور اگر گلنار مل جائے تو زمین کا ہر گوشہ جنت بن سکتا ہے۔ کچھ اور کرنا ہوگا، کچھ اور سوچنا ہوگا، لیکن گلنار کا حصول کیسے ممکن ہے؟ کوئی بات جو سمجھ میں آئے۔ دل کے راز دل میں دفن تھے، زبان پر آ گئے تو وقت سے پہلے کھیل بگڑ جائے گا۔ کم وقت شیر علی بھی اس سلسلے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اول تو گلنار اس کی کزن تھی، دوسری بات یہ کہ اگر اس کو علم ہو گیا تو وہ سارا بھانڈا پھوڑ سکتا ہے۔ چنانچہ خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا، اپنے ہی طور پر کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ یہ سوچ بڑی گہری تھی۔ گلنار منگل کو آیا کرتی تھی اور صحیح معنوں میں اس کی بیماری ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اتنی کوشش کی تھی اس کو اپنا حال دل سمجھانے کی، لیکن وہ خالی خالی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہتی تھی۔ ویسے منگل کو بے شک وہ آتی تھی، میں اس کی ماں کو تھوڑے فاصلے پر بٹھا دیا کرتا تھا اور گلنار کو اپنے سامنے بٹھا کر اس پر جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا، لیکن ماں بھی کم وقت ایسی چالاک تھی کہ اس کی چھوٹی آنکھیں ہم پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ میں سوچتا تھا کہ کبھی کوئی ایسا موقع ملے کہ گلنار کو میں صحیح طور سے دل کی بات بتا سکوں، اور آخرکار ایک دن تقدیر نے مجھے یہ موقع فراہم کر دیا۔ اس دن گلنار اپنے 2 چھوٹے بھائیوں کے ساتھ آئی تھی۔ ماں موجود نہیں تھی۔ معلومات کرنے سے پتہ چلا کہ اسے بخار آ گیا ہے۔ میں تو خوشی سے پاگل ہو گیا۔ آج تقدیر نے مجھے یہ موقع دیا تھا کہ میں گلنار سے دل کی بات کہہ سکوں۔ تو جناب، میں نے دونوں بھائیوں سے کہا، ٹھیک ہے، تم باہر جا کر بیٹھو اور خبردار کسی کو اندر مت آنے دینا۔ دونوں چھوٹے بھائی وہاں سے چلے گئے۔ گلنار میرے سامنے پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ آج میں نے دل کی بھرپور بھڑاس نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے پوری طرح اس کے حسن کا جائزہ لیا۔ اسے کہا جاتا ہے جنگل کا پھول۔ ایک چھوٹی سی معصوم سی بستی میں یہ پھول اگا ہے۔ بڑی بڑی کٹوروں جیسی آنکھیں، کشادہ پیشانی، چہرے کا ہر نقش اپنی جگہ مکمل، لمبے لمبے گھنے سیاہ بال جو اس وقت بھی کھلے ہوئے تھے اور لگتا تھا جیسے آسمان پر گھٹائیں امڑ آ رہی ہیں۔ میں نے باہر کا جائزہ لیا اور پھر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کی چھری کے نیچے ہاتھ لگا کر کہا، گلنار۔ اس نے آنکھیں نہیں اٹھائیں۔ میں نے بڑے پیار سے اس سے کہا، گردن تو اٹھاؤ گلنار، تمہیں اندازہ نہیں کہ تم نے مجھے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ میری ساری ریاضت عبادت خاک میں مل گئی۔ شبان علی سر سے پاؤں تک تمہارا غلام بن کر رہ گیا گلنار۔ اب شبان علی نہیں ہے، ایک بھکاری، ایک فقیر بن چکا ہے۔ تمہارے حسن کا اسیر ہے وہ گلنار۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں تمہیں زندگی کی ہر خوشی دوں گا۔ میری زندگی میں شامل ہو جاؤ۔ تم مجھے صرف یہ بتا دو کہ اگر کچھ تمہارے ذہن میں ہے اور کیا تم اپنے ماں باپ سے انحراف کر رہی ہو؟ گلنار نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ ان آنکھوں میں ایک عجیب سی سرخی لہرا گئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا، لیکن اچانک ہی ایک زوردار تھپڑ میرے رخسار پر پڑا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرا جبڑا ٹوٹ گیا ہو۔ میں وہاں سے دور جا گرا۔ کسی نرم و نازک لڑکی کا ایسا تھپڑ کسی نے تصور بھی نہ کھایا ہوگا۔ اچانک ہی میں نے ایک بھیانک منظر دیکھا۔ گلنار کے حسین گھٹاؤں کی طرح امڑنے والے بال ایک دم چھتری کی طرح کھڑے ہو گئے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں کوئی آدھ انچ باہر نکل آئیں، ہونٹ ٹیڑھے ہو گئے اور حسین اور نرم و نازک چہرہ جو کچھ لمحے قبل حسن و جمال کی اعلیٰ مثال تھی، اب ایک بھیانک شکل اختیار کر چکا تھا۔ اس نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر مجھے دیکھا، پھر اچانک اس نے زور زور سے بال گھمانا شروع کر دیے اور مجھے یوں لگا جیسے چاروں طرف ہواؤں کا شور ابھر رہا ہو، ایسی تیز امڑتی ہوئی ہوائیں کہ کانوں کے پردے پھٹے جا رہے تھے۔ خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اچانک ہی گلنار نے منہ سیدھا کیا اور مجھ پر پھونکے مارنے لگی، شدید پھونکیں۔ مجھے ایسے لگا جیسے ہوا کا طوفان آ گیا ہو، اور اچانک ہی میرے پاؤں زمین سے اکھڑ گئے۔ میں فضا میں کسی تنکے کی طرح اڑنے لگا۔ یقیناً یہ کوئی وہم نہیں تھا، ایسا ہی ہو رہا تھا۔ میں بہت بلندی پر پہنچ گیا۔ زمین مجھے نیچے نظر آنے لگی۔ میری آنکھیں خوف و دہشت سے پھیل گئیں۔ کانوں میں ہواؤں کی شدید سنسناہٹ ابھر رہی تھی اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب میں نیچے گروں گا تو میرا کیا ہوگا۔ باقی باتیں تو سوچنے کی ابھی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ میں گرتا رہا، لیکن زمین پر میں اتنی زور سے نہیں گرا۔ میں نے زمین پکڑ لی اور دہشت سے چیخنے لگا۔
ہوائیں آہستہ آہستہ ختم ہو گئیں، سب کچھ بند ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ میں اب وہاں نہیں ہوں۔ وہ جگہ جہاں ہماری خانقاہ بنی ہوئی تھی اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایک عجیب سا ویرانہ تھا۔ چاروں طرف اونچی نیچی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، تھوڑے فاصلے پر درخت نظر آ رہے تھے۔ میں نے خوفزدہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ سب کچھ کیا ہے میرے خدا؟ اف میرے خدا، یہ کیا ہوا؟ ایک لمحے تک حالات پر غور کرتا رہا۔ گلنار یاد آئی، اس کی بھیانک شکل یاد آئی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسی وقت میں نے اپنے عقب میں نگاہ دوڑائی، ایک بگولا سا میرے عقب سے گزر گیا۔ ہوا کا چکر، ہوا کا بھنور، لیکن بالکل ایسے جیسے کوئی انسانی جسم ہو۔ پیلے رنگ کی مٹی کا غبار سیدھا چلا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے میری نگاہوں کی حد سے دور ہو گیا۔ صحیح معنوں میں اب صورتحال کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے تو صرف لوگوں کو بیوقوف بناتے بناتے زندگی گزاری تھی، لیکن اب یوں لگ رہا تھا جیسے سچ مچ کی گڑبڑ ہو گئی ہو۔ بہت دیر تک اپنی جگہ بیٹھا سوچتا رہا، غور کرتا رہا، پھر یہ سوچ کر میں اٹھ کھڑا ہوا کہ آئندہ کم از کم اس سلسلے میں احتیاط رکھوں گا۔ ارے باپ رے باپ، اگر گلنار کی یہ کیفیت تھی تب تو بہت ہی خوفناک بات ہے۔ بہرحال واپس چل پڑا۔ یہ اندازہ تو نہیں ہو سکا کہ کتنی دور نکل آیا ہوں بستی سے، لیکن علاقہ اس قدر اجنبی اور نامانوس تھا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال میں آگے بڑھتا رہا اور 4-5 میل کا فاصلہ طے کر ڈالا۔ پھر اس کے بعد اچانک ہی احساس ہوا کہ دور دور تک آبادی کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سمت غلط اختیار کی ہے۔ تھکن ہو گئی تھی، ویرانہ تھا کہ ختم ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ بہت دیر تک کھڑا سوچتا رہا، پھر اس کے بعد رخ بدل لیا، پھر ایک دوسرے رخ پر چل پڑا اور بہت دیر تک چلتا رہا، جہاں تک کہ شام ہونے کو آئی، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے بھول بھلائیوں میں گم ہو گیا ہوں۔ میرے خدا، کیا کروں کیا نہ کروں؟ ایک ایسی جگہ منتخب کی جہاں آرام کیا جا سکتا تھا۔ بھوک پیاس لگ جان لے رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک دکھ کے عالم میں بیٹھا سوچتا رہا۔ آخر کار یہی فیصلہ کیا کہ کل دن کی روشنی میں صحیح سمت کا تعین کر کے آگے قدم بڑھاؤں گا۔ رات گزری، دوسری صبح کا کم از کم اتنا ہوا کہ تھوڑے فاصلے پر ایک ایسا برساتی گھڑا نظر آیا جسے جوہر یا تالاب تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس میں پانی کا کافی موجود تھا۔ اس میں مٹی نیچے بیٹھی ہوئی تھی، اوپر بھی مٹی کی تہہ تھی، لیکن مٹی کی تہہ ہٹانے سے پانی شفاف ہو جاتا تھا۔ پیاس اتنی شدید تھی کہ سوچے سمجھے بغیر کہ نتیجہ کیا ہوگا، پانی کافی مقدار میں پی لیا اور اس کے بعد بیر کی جھاڑیوں سے بیر توڑ کر کھائے۔ بہرحال بھوک تو کیا ہی رفع ہوتی، صرف تھوڑی سی توانائی محسوس ہوئی اور میں نے ہمت کر کے سفر کے لیے قدم اٹھا دیے۔ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی۔ دوپہر کو ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں کچھ خاص قسم کے پھلوں کے درخت نظر آ رہے تھے۔ انسان پر جب دیوانگی سوار ہو جاتی ہے تو بہت سی باتوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ پھل بالکل اجنبی تھے، لیکن میں نے توڑے اور کھائے۔ ان میں گودا بھی تھا، پانی بھی تھا اور مزہ بھی خراب نہیں لگا۔ جنگلی پھل تھے، اب ان کا ری ایکشن کیا ہوگا یہ تو بعد میں ہی دیکھا جائے گا۔ بدن میں توانائی پیدا ہوتے ہی میں نے دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ مختصر یہ کہ کوئی 5 دن ہو گئے مجھے اس طرح بھٹکتے ہوئے، لیکن نہ تو بستی کی شکل نظر آئی اور نہ ہی کوئی اور آثار، اور ایسا لگتا تھا جیسے بستی میری نگاہوں سے اوجھل کر دی گئی ہو، یا ہوا کا وہ مرغولا مجھے ہزاروں میل دور لے آیا ہو اور اب میں کسی بھی طور اس بستی تک نہیں پہنچ پاؤں گا۔ یہ تصور اور یہ احساس میرے دل میں انتہائی شدید ہو گیا۔ غم سے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ شعبان علی، تمہاری موت اسی طرح بے یار و مددگار لکھی ہوئی ہے۔ یہ تو بہت ہی برا ہوا، کہاں کہاں غلطی کی ہے زندگی میں۔ بچپن کی شرارتیں تو سب کرتے ہیں اور زندگی ذرا سی تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن یہ نتیجہ ہوگا اس کا اندازہ نہیں تھا۔ بہرحال دکھوں کا مارا چلتا رہا۔ شام کے 5 بجے ہوں گے اندازے کے مطابق کہ مجھے پہلی بار ان ہولناک ویرانوں میں ایک انسانی شکل نظر آئی۔ 2 افراد تھے جو نہ جانے زمین پر بیٹھے ہوئے کیا کر رہے تھے۔ ان کے ارد گرد جھاڑیاں بکھری ہوئی تھیں۔ انسانوں کو دیکھتے ہی میں نے ان کی جانب دوڑ لگائی اور بدن کی پوری قوت صرف کر کے آخر کار وہاں پہنچ گیا۔ ان میں سے ایک 22 سال کا نوجوان تھا اور دوسرا تقریباً 40-45 سال کا، جن کی داڑھی بہت خوبصورت تھی، رنگ گوڑا اور آنکھیں بڑی بڑی، جس پر بھی فقیرانہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ میری آواز کو محسوس کر لیا اور دور ہی سے انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور میرا انتظار کرنے لگے۔ میں قریب پہنچا تو نوجوان لڑکے نے مجھے سہارا دیا۔ میری کمر پر ہاتھ رکھ کر اس نے مجھے سنبھال دیا اور بولا، خیریت ہے بھائی، کیا کوئی درندہ پیچھے لگ گیا ہے؟ اس کے لہجے میں خوف تھا۔ بزرگ بھی خاصے پریشان نظر آ رہے تھے۔ نہیں، میں راستہ بھٹک گیا ہوں، میں راستہ بھول گیا ہوں۔
5 दिन से जंगलों में मारा मारा फिर रहा हूँ। आप लोगों को देखकर सब्र ना हो सका और दौड़ पड़ा। रास्ता भटक गए हो? 5 दिन से मारे मारे फिर रहे हो? बुजुर्ग ने हैरानी से कहा। हाँ, मगर क्या कर रहे थे इन जंगलों में? पानी। अगर आपके पास पानी हो तो मुझे पानी पिला दीजिए। 5 दिन से भूखा प्यासा फिर रहा हूँ। अरे अरे, अच्छा चल भाई, हमदू, इन्हें पानी पिला और खाने पीने को कुछ दे। इस जगह से थोड़े फासले पर एक दरख्त का मोटा तना नजर आ रहा था। दरख्त के चौड़े तने के नीचे कुछ सामान पड़ा हुआ था। वहीं पर 2 साइकिलें भी थीं। चुनाचे हमदू वहां दौड़ा चला गया। बुजुर्ग अपना काम तर्क करके मुझे गौर से देखने लगे, लेकिन उन्होंने मुंह से कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर के बाद हमदू रोटियां, कीमा और पानी ले आया। 5 दिन के बाद ये थोड़ी सी ग़ज़ा मैदे में पहुंची तो पता लगा कि ज़िंदगी अभी बाकी है और ज़िंदा रहने में कोई हर्ज नहीं। बहरहाल मैं खाने से फरागत हासिल करने के बाद वहीं लंबा लंबा लेट गया तो उन बुजुर्ग ने कहा, अजीज़म, ऐसा करो, थोड़ी सी हिम्मत करो और दरख्त के नीचे आ जाओ। वहाँ आराम से लेट जाओ, बेफिक्र रहो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। मैंने बामुश्किल तमाम अपने आप को संभाला और दरख्त के नीचे जाकर लेट गया तो गशी सी तारी हो गई और उसके बाद शायद नींद या बेहोशी, दोनों चीज़ों ने आ लिया। जागा तो चारों तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ था। मेरा दिल खौफ से धड़कने लगा। गुजरे हुए वाक़यात याद आ गए और मैं दहशतज़दा होकर उठकर बैठ गया। होश में आ गए? बुजुर्ग की आवाज़ उभरी और मुझे सुकून हुआ कि वो दोनों यहाँ मौजूद हैं। जी हाँ, लेकिन आप? नहीं, कोई बात नहीं, हमें वैसे भी रात को यहाँ से जाना नहीं था। हमने सोचा कि तुम आराम से सो जाओ। चलो उठ जाओ, अब चाय पियोगे या भूख लग रही है? चाय, मैंने खुशी से भरपूर आवाज़ में कहा। हमदू, चाय के साथ डबल रोटी दे दो, रात का खाना भी हो जाएगा। मैं चाय की 2 प्यालियाँ और तकरीबन आधी डबल रोटी स्टक गया। वो दोनों अंधेरे में बैठे हुए थे। मैंने कहा, रोशनी का कोई बंदोबस्त नहीं है, मगर यहाँ गीदड़ और कभी कभी भेड़िए भी निकल आते हैं। अंधेरा ही रहने दो। मैं सहम कर खामोश हो गया। बुजुर्ग जाग रहे थे। वो मेरे पास आ बैठे। कैसी तबीयत है? ठीक हो? जी, आपकी मेहरबानी ने मुझे ज़िंदगी दी। थकन उतर गई? जी हाँ। अपने बारे में कुछ बताना पसंद करोगे? जी, मेरे दिल में सच्चाइयाँ ही सच्चाइयाँ थीं। इंसान जब बेसुकून और परेशान होता है तो शायद सच ही बोलता है। ये मेरा तजर्बा या तज्जिया नहीं था, बस एक ख्याल है मेरे दिल में। क्या नाम है? शाबान अली। बाप का नाम? रमज़ान अली। बस्ती? अलीजा में अमामत करते थे। मैं उनका ना खल्फ और नाकामा बचा हूँ। बस बाप की मौत के बाद दर बदर भटकता रहा और उसके बाद एक बस्ती में जा निकला। मैंने शुरू से लेकर आखिर तक पूरी कहानी अलिफ से लेकर ये तक पूरी सच्चाई के साथ उन बुजुर्ग को समझा दी। बुजुर्ग बिल्कुल खामोश बैठे हुए ये कहानी सुन रहे थे। रात की तारीकी में उनके या उनके साथी लड़के हमदो के चेहरे के तासरात नजर नहीं आ रहे थे। बहरहाल मैं खामोश हुआ तो उसके बाद वो काफ़ी देर तक खामोश रहे। फिर बोले, बच गए अजीज़म, बच गए, बाल बाल बच गए। मक्कारी का खेल बहुत ज़्यादा अरसे नहीं चलता। ऐसा काम तो सभी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, मगर मालूम है हमने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं। छोटे मोटे काम करके ज़िंदगी गुजारते रहते तो शायद काम चल भी जाता, लेकिन तुम्हारा वास्ता किसी असली जिन से पड़ गया। अजीज़म लड़की, अगर इतनी ही हसीन थी तो क्या तुम ही रह गए थे उसके लिए कि वो तुम्हें पसंद कर लेती और शादी कर लेती? बेवकूफ़ या अहमक हो, या ये कहना चाहिए कि नौजवान हो, ज़िंदगी को चंद रोज़ देखा है और अपने आप को अक्लमंद समझ बैठे। हमें देखो, हमारा नाम हयात अली है। हयात की ऐसी ऐसी मुश्किलों से गुजरे हैं कि तुम्हें बताएं तो दीवाने हो जाओगे, अहमक आदमी। बहरहाल ये सारा सिलसिला चल रहा था और मैं कुछ भी नहीं कह रहा था। बुजुर्ग कहते रहे, क्या समझे? कुछ अकल में आ रही है बात या नहीं? जी। जानते हो कि क्या हुआ था? कुछ समझ में नहीं आ रहा। लड़की गुलनार पर कोई हकीकी जिन आशिक था। जब तक तुम उसके रास्ते में नहीं आए उसने कोई बात महसूस नहीं की, लेकिन जब तुमने उस लड़की की ठोड़ी को हाथ लगाया तो जाहिर है जिन को जलाल तो आना ही था। इतना ही क्या कि बस तुमको खामोशी के साथ नीचे फेंक दिया, वरना अगर 1000 फीट की बुलंदी से नीचे गिरते तो सोचो क्या बनता तुम्हारा। कीमा, मैंने सहमी हुई आवाज़ में कहा। बिल्कुल 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 ऐसा कीमा बनता कि ज़मीन से उठाया भी ना जा सकता। बहरहाल इन बुजुर्ग से काफ़ी बातचीत हुई। नाम हयात अली था वो लड़का जिसका नाम हमदू था, उनके पास काम करता था। बुजुर्ग ने बाकी अपने बारे में कोई ख़ास बात नहीं बताई थी। रात वहीं गुजारी। दूसरी सुबह बुजुर्ग ने कहा, मियाँ, असल में हम जड़ी बूटियों की तलाश में आए हैं। यहाँ इस इलाके में कुछ जड़ी बूटियाँ मिल जाती हैं। यहाँ से कोई 5 मील के फासले पर एक बस्ती है।
وہاں سے یہ سائیکلیں وغیرہ لی ہیں ہم نے، اب اس کے بعد ہم اپنا کام مکمل کر لیں تو یہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ تمہارے لیے ایک پیشکش کرتے ہیں ہم۔ جی حیات علی صاحب، استاد محترم کہو تو زیادہ بہتر رہے گا۔ بولو، بنو گے ہمارے شاگرد؟ میں تو دل و جان سے آپ کی خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ کچھ ایسا اثر ہوا ہے میرے دل پر آپ کی شفقت کا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے قدموں میں اپنی زندگی بسر کر دوں۔ ارے ارے ارے، اتنی بڑی بڑی باتیں لمحوں میں نہیں کی جاتی۔ شعبان میاں، کچھ وقت چاہو تو گزار لو میرے ساتھ۔ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، ہو سکتا ہے کوئی کام کی بات ہی بن جائے۔ کیا کہتے ہو؟ میں نے عرض کیا نا، جو آپ کا حکم ہو۔ بس پھر ٹھیک ہے، تم اطمینان سے یہاں بیٹھو، ہم حمدو کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ویسے تمہاری کیفیت کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہوں۔ ابھی ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے، تم یہاں سامان کے پاس بیٹھو، بلکہ ایسا کرو کچھ کھانے پینے کی چیزیں تیار کر لو اگر ممکن ہو سکے تو۔ وہ دیکھو، وہ گیس کا چولہا رکھا ہے، ہم اس میں گیس بھروا کر لائے ہیں، باقی کھانے پینے کا سامان بھی ہے۔ اصل میں ہو سکتا ہے ہمیں یہاں 2-4 روز لگیں، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آج رات ہی کو واپسی کا فیصلہ کر لیں۔ اصل کام ان جڑی بوٹیوں کا مل جانا ہے۔ جی جیسا آپ کا حکم ہو۔ بہرحال یہ بات طے ہو گئی اور میں کھانے کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ کچھ سوکھی ہوئی سبزی، تھوڑا سا گوشت وغیرہ بھی موجود تھا جو ابھی تک خراب نہیں ہوا تھا، کیونکہ موسم زیادہ سخت نہیں تھا۔ پانی وغیرہ کا بھی معقول بندوبست تھا، چنانچہ میں کھانا پکانے میں لگ گیا۔ حمدو اور حیات علی بہت دور نہیں گئے تھے، اپنی جگہ سے میں انہیں دیکھ سکتا تھا، بلکہ اگر میں درخت پر چڑھ جاتا تو شاید اس پورے علاقے ہی کو دیکھ سکتا تھا، لیکن ایسا کوئی عمل نہیں کیا۔ البتہ کھانا پکاتے وقت میرے ذہن میں بہت سے خیالات آتے رہے۔ واقعی یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی تھی، اس کا مطلب ہے کہ گلنار پر حقیقی جن تھا۔ اب مجھے کیا معلوم، میں تو نقلی جن اتارتا رہتا تھا۔ وہی والی بات جو میں پہلے آپ سے کہہ چکا ہوں کہ تعویذ گنڈے دے دیے اور اس کے بعد معاملہ تقدیر پر چھوڑ دیا۔ تقدیر اگر مہربانی کرے اور کسی کو شفا ہو جائے تو میری چاندی نہ ہو تو اللہ کی مرضی۔ اب جب تک چل سکی تب تک تو چلائی، لیکن یہ صورتحال بڑی خوفناک ہو گئی تھی۔ عشق کا بھوت فوراً ذہن سے اتار دیا، بلکہ گڑ گڑا کر ان جن صاحب سے معافی مانگی کہ جناب جن صاحب، جو ہو گیا سو ہو گیا، میں انسان کا بچہ ہوں، مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ سچ مچ عشق فرما رہے ہیں۔ جانے دیجئے، میں رقیب کے جوتوں کی خاک بھی نہیں بن سکتا۔ میں کیا، میری اوقات کیا؟ ایک بار مجھے معاف کر دیجئے، اور بڑی مہربانی کہ آپ نے بلندی سے نیچے نہ پھینک دیا۔ فی الحال قیمہ ہونے سے بچ گیا، باقی آپ کی مہربانی، آپ کی مرضی۔ بہرحال جن خوفناک حالات سے گزرا تھا انہیں بالکل نہیں چاہتا تھا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ بھاڑ میں جائے لیلا تیری، بھاڑ میں جائے تو، ایسے عشق محبت پر لعنت جس میں مقابلے پر کوئی جن ہو۔ خیر جناب، تو یہاں بھی میری تقدیر نے میرے ساتھ بہتری کی اور حیات علی صاحب کو ان کی ضرورت کی جڑی بوٹیاں مل گئیں۔ کوئی شام کو 4:30 بجے وہ واپس آئے اور انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا، اگر تم نے کھانا نہیں کھایا ہے تو مجھے بہت افسوس ہے، اور کھا لیا ہے تو کوئی بات نہیں۔ ارے نہیں استاد محترم، بھلا آپ کے بغیر کھانا کیسے کھا سکتا تھا؟ تب مجھے افسوس ہے۔ ایک بات کہوں میاں، زندگی میں بہت سے الٹے سیدھے مسائل آتے ہیں، ضرورتیں پوری کر لیا کرو، اس میں کوئی برائی نہیں، عزت کرو، استاد کا مقام دو جب باقی سب ٹھیک ہے۔ اصل میں تم سے یہ ساری باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سچائی کے ساتھ تمہیں اپنا ساتھی بنانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ تم شریف زادے ہو، یہ بات طے ہے۔ بہت نوازش، بہت شکریہ۔ آئندہ جو احکامات دیں گے ان کی حرف بہ حرف تعمیل کروں گا۔ ایسا کرو گے تو خوش رہو گے، سکھ پاؤ گے، استاد محترم نے کہا۔ بڑے اچھے آدمی معلوم ہوتے تھے۔ پھر سائیکلوں پر واپسی کا سفر طے ہو گیا۔ حمدو نے مجھے پیچھے کیریئر پر بٹھا لیا اور سائیکل گھسیٹنے لگا۔ دوسری سائیکل استاد محترم نے سنبھال لی تھی۔ 5 میل کا سفر طے کر کے ہم بستی میں داخل ہوئے۔ پھر یہ رات بستی میں ہی گزار دی۔ بستی میں بہت سے سرائے اور ہوٹل تھے، لیکن استاد شاید میانہ روی کے قائل تھے۔ سرائے ہی میں قیام کیا اور اس کے بعد رات کو استاد نے مجھے کچھ مزید ہدایات دیں اور کہنے لگے، عزیزی، دنیا دکھاوے پر چل رہی ہے۔ کوئی شخص کچھ ہوتا ہے، کچھ اپنے آپ کو کہتا ہے، بس یہی دستور دنیا بن چکا ہے، اور مجبوری یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا کا ساتھ دینا پڑتا ہے، ورنہ دنیا ہمیں کسی بھی حیثیت سے قبول نہ کرے۔ تھوڑی سی اداکاری کر لوگوں کو اپنا دوست بنا لو، اپنا عقیدت مند بنا لو۔ سچائی کے ساتھ کسی سے بات کرو گے تو وہ تمہیں بیوقوف سمجھے گا، کیا سمجھے؟ جی استاد، بس ان تمام باتوں کا خیال رکھنا۔ اگر تم علم و عمل کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہو اور اس طرح کام کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں اپنے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ بے شک میں بھی ایک لالچی آدمی ہوں، دولت کمانے کا خواہش مند ہوں، لیکن اتنی کہ اس کے بعد جوتے نہ پڑیں۔
یہ جڑی بوٹیاں جو لے جا رہا ہوں یہ کچھ دوائیں بنانے کے لیے ہوتی ہیں۔ بہت سی ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جو انسان اپنی ضرورت سمجھتے ہیں۔ تفصیل تمہیں اس لیے نہیں بتا سکتا کہ میری اولاد کی مانند ہو۔ وہ جملے نہیں کہہ سکتا جو ان دواؤں کے سلسلے میں کہے جاتے ہیں۔ ویسے عامل کا کاروبار کر رکھا ہے اور اپنے شناساؤں میں ہڈی شاہ کے نام سے مشہور ہوں۔ خوب، بس جو کچھ تمہیں سکھاؤں وہ سیکھ جاؤ اور اس کے بعد وہی طریقہ کار اختیار کرنا۔ ویسے تم جو کچھ مجھے اپنے بارے میں بتا چکے ہو اس نے بھی مجھے بہت متاثر کیا، یعنی یہ کہ تم باقاعدہ اس سلسلے میں کام کر چکے ہو اور تھوڑا بہت تجربہ ہے تمہارا، اس لیے مجھے تمہیں مشاق بنانے میں زیادہ دقت نہیں ہوگی۔ بہرحال دوسری صبح ہم ایک لاری میں بیٹھ کر استاد کے شہر احمد پور چل پڑے تھے۔ ایک پسماندہ بستی سے دوسری بستی تک کا سفر اور وہاں کے ماحول میں اپنے آپ کو گم کر لینا ایک الگ بات تھی۔ دوسرے بڑے شہر کے بارے میں تصور بھی نہیں تھا۔ احمد پور تو کمال کی جگہ تھی، میرے تصورات سے کہیں بڑھ کر۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے دیکھ کر دل و دماغ پر وحشت سوار ہو گئی۔ گاڑیوں کا ہجوم، موٹروں کا شور، انسانوں کی چیخو پکار، ہنگامہ آرائی، ایسا لگتا تھا جیسے سب کے سب افراتفری کا شکار ہوں۔ استاد محترم جس جگہ لے گئے وہاں ایک چوراہے کے ایک گوشے میں تھا اور وہاں ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا تھا، آستانہ ہڈی شاہ جناب حیات علی شاہ صاحب، 75 سالہ تجربہ کار، اور ہر قسم کے پیچیدہ امراض کا علاج کیا جاتا ہے۔ جنات کو بوتل میں بند کرنے کا عمل، جن، بھوت، پریت، اسیب، ہر ایک کے لیے تیر ہدف علاج رجوع فرمائے۔ یہ عظیم الشان بورڈ لگا ہوا تھا۔ نیچے اس آستانے کا میڈیکل سٹور تھا، اوپر رہائش گاہ جس میں 3 نفیس کمرے، عقب میں ایک وسیع و عریض صحن اور ایک سائیڈ لیبارٹری، جی ہاں لیبارٹری، جہاں روحانی تجربات ہوا کرتے تھے، اور پیر ہڈی شاہ ان تجربات کا روح رواں تھا۔ مجھے باقاعدہ ایک پورا کمرہ دے دیا گیا۔ میں حیران تھا کہ اس دنیا میں ایسے دل والے بھی ہوا کرتے ہیں جو اجنبیوں کے لیے اس طرح اپنے دل کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ بہرحال جب کوئی آپ کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرے تو پھر آپ پر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور ان ذمہ داریوں کو بہرطور پورا کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ یہ سلسلہ جاری رہا۔ پہلے 3 دن تو حیات علی نے مجھے آزاد چھوڑ دیا، بلکہ حمدو سے کہا کہ مجھے آٹو رکشہ میں بٹھا کر احمد پور کی سیر کرائے۔ کرائے کے پیسے بھی ہڈی شاہ نے خود ہی دیے تھے۔ ایک شہر تھا اور کیا زندگی تھی۔ میں اس شہر سے واقفیت حاصل کرنے لگا۔ چوتھے دن ہڈی شاہ کو کچھ فرصت تھی، انہوں نے مجھے طلب کر لیا اور پہلی بار میں ان کے کاروبار کی جگہ دیکھی۔ وسیع و عریض کمرہ تھا، عقب میں لوبان سلگ رہا تھا جس کی بو پھیلی ہوئی تھی، پتہ نہیں کس چیز سے ہلکا ہلکا دھواں بھی خارج ہو رہا تھا۔ پہلے تو میں سمجھا کہ یہ لوبان کا دھواں ہوگا، لیکن لوبان کا دھواں الگ تھا۔ اس دھوئیں کی ایک فضا قائم کی گئی تھی جو پس منظر میں تھی۔ پیش منظر میں ہڈی شاہ صاحب غالباً چیتے کی کھال پر بیٹھے ہوئے تھے، کوئی اور یہاں موجود نہیں تھا۔ میں با ادب جا کر بیٹھ گیا تو وہ مسکرا کر بولے،